بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو من أعداهم ومحب لمن أحبهم. اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، یہ چائے پیو لیکن چپ چاپ، منہ جل جائے گا نہیں تو بول بول پیو. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. بس بہت زیادہ گفتگو نہیں، یہ ادھر والے لوگ تھوڑا سا ادھر آگے آ جائیں، اس لیے کہ ٹھنڈک کا دن ہے، کوئی آتے ہوئے ہاتھ پہ کہیں پیر رکھ دے گا تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اور آگے آگے آ جائیے تھوڑا سا. انشاءاللہ بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ مجلسیں کر کے تھکے ہیں، اور میری بھی آواز بتا رہی ہے کہ ان 4-5 دنوں میں یہ 8ویں مجلس ہے میری کہ جو میں خطاب کر رہا ہوں. شہزادی نے یہ شرف بخشا ہے، نہ تو میرے علم کی طاقت ہے، نہ تو میرے بیان کی طاقت ہے، یہ شہزادی کی اجازت کی طاقت ہے. الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی بیشتر سے بیشتر مجالس میں شرکت کیا ہوگا، لیکن آپ کا کچھ اس میں گیا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ اس سے عطا ہی ہوا ہے. یہ شہزادی کا کرم ہے. اور ابھی سلمو اشعار پیش کر رہے تھے بہترین، اور ایک شعر انہوں نے محرم اور شہزادی کے حوالے سے آپ نے پیش کیا. وہ مصرع کیا تھا کہ محرم ہم کریں ماتم زہرا جو محرم کی طرح، صاف آئے گا نظر قاتل زہرا سب کو. ضروری ہے. دیکھیں، ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ایک جگہ چواواں اعظم گڑھ میں مجلس پڑھ رہا تھا، اچانک سے بات آئی، میں نے یہ بات وہاں پہ عرض کی کہ ہم ہی لوگوں میں بہت سے زیادہ تو دوسروں کے اعتراضات سے زیادہ ہمارے اپنے درمیان ہیں. وہ اعتراضات ہمارے اپنے درمیان کیوں سب سے زیادہ ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کم علمی ہے، جہالت ہے. علم ہے نہیں، عالم بنے پھر رہے. ظاہر سی بات ہے، جب ڈاکٹر ہے نہیں، دوا دے گا تو ریئیکشن ہونا ہے. پہلے اپنے اندر علم پیدا کرو. یہ فیس بک پہ علم نہیں ہے، وہ مارکیٹ ہے. فیس بک ایک مارکیٹ ہے، وہاں کوئی علم نہیں ملتا. نیٹ ایک علم کا ایک جال ہے. ضروری نہیں ہے کہ جال میں ہر حلال چیز پھنسے، ہو سکتا ہے کچھ حرام پھنس جائے. تو ضروری ہے ہم لوگوں کے اعتراض ہے. یہ اسلام بھائی، یہ اعتراض بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اس وقت کہ ابھی تک تو اتنی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، نیا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، نئی مجلسیں شروع کی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہو رہی ہے وہ کم ہے. ابھی اور ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہونی چاہیے.
جتنی بھی ہو رہی ہے وہ کم ہے. میں نے کہا کہ اور زیادہ ہونی چاہیے. کہنے لگے نیا نیا لے کر کے آئے ہیں, روز روز مجلس سے ہو رہی ہے, ایک مجلس ہو جائے, ایک جگہ ہو جائے بہت کافی ہے. میں کہوں گا کہ دن بھر کا کھانا اکٹھا ہی ایک ٹائم کھا لو. تو جواب دیں گے کہ نہیں, چونکہ جسم کو کچھ وقفے کے بعد کچھ نہ کچھ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے غذا لینی پڑتی ہے. میں نے کہا کہ جسم کو جیسے ہی غذا کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا کھاؤ گے اتنا جسم کو لگے گا, جتنی مجلسوں کرو گے اتنی روح کو غذا ملے گی. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. لہذا مجلسیں ہونی چاہیے, خوب ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ یہ ہوا کہ چلیے آپ کا دل نہیں ہوتا, محرم میں 2 مہینے 8 دن آپ کرتے ہیں, یہ نیا پروگرام ایام فاطمیہ. میں نے کہا کہ نہیں, بالکل کچھ نیا نہیں ہے, بلکہ ہم خواب غفلت میں تھے. ہم خواب غفلت میں تھے, اب بیدار ہوئے ہیں. ہم اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں. اب ہم بیدار ہوئے ہیں. بیدار کیسے ہوئے؟ کہا حالات کے مطابق. حالات کے تقاضے تب نہیں تھے, اب ہیں. اب ہے. کہا کہ یہ محرم اور ایام فاطمیہ میں کیا کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا ہلکا سا فرق ہے اور کچھ نہیں فرق ہے, جبکہ دونوں کا مقصد ایک تھا. کربلا بھی جس چیز کے لیے ہوئی اسی چیز کے لیے ایام فاطمیہ بھی ہے اور شہزادی کی شہادت بھی ہے. بلکہ کربلا سے پہلے جسے رکھنا ہے ہمیں وہ یہی ایام فاطمیہ ہے. بس فرق کیا ہے محرم میں اور ایام فاطمیہ میں؟ محرم ان ایام کا نام ہے, محرم ان ایام کا نام ہے کہ جس میں ہم اصلی مظلوموں کا چہرہ دکھاتے ہیں. محرم ان ایام کا نام ہے کہ جس میں اصلی مظلوموں کا چہرہ ہم دکھاتے ہیں. ایام فاطمیہ وہ ہے کہ جس میں اصلی ظالموں کا چہرہ دکھاتے ہیں. لہذا یہ ایام فاطمیہ ضروری ہے. یہ جو میں نے چند فقرے آپ کے سامنے پیش کیے, مشہور و معروف, کم سے کم ہر شب جمعہ آپ سنتے رہتے ہیں, حدیث قصہ کے چند فقرات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں. وہ فقرہ میں نے وہاں سے لیا ہے. حدیث قصہ کے لیے مشہور یہ ہے, چونکہ یہ حدیث قصہ جو ہے اس کا محور و مرکز ہے شہزادی کونین. جس گھر میں کا یہ واقعہ حدیث قصہ کا, وہ کس کا؟ دیکھیے محور اور مرکز کہاں سے ہیں, اب یہ آیت تطہیر میں بعد میں پہنچیے گا. کس کا گھر؟ فاطمہ کا. کس کا بستر؟ فاطمہ کا. کس کی چادر؟ فاطمہ کا. کون اس چادر کے نیچے؟ فاطمہ کے بابا. پھر اور کون آیا؟ فاطمہ کا بیٹا. پھر اور کون آیا؟ فاطمہ کا بیٹا. پھر کون آیا؟ فاطمہ کے شوہر. پھر کون آیا؟ کہاں؟ ملائکہ میں سے جو سید الملائکہ جبرائیل امین. کہاں آئے؟ مسجد نبوی میں, خانہ کعبہ میں, کسی خلیفہ کے گھر, کسی صحابی کے گھر, کسی زوجہ رسول کے گھر نہیں. کس کے گھر؟ فاطمہ کے گھر. آیت آئی کس کے لیے؟ فاطمہ کے گھر. اس کے بعد جو تعارف کرایا گیا وہ کس کے نام سے؟ فاطمہ کے نام سے. دیکھیں یہ ایک تفصیلی بحث ہے, اس کو میں مفصل طور سے بیان نہیں کر سکتا, اس 35-40 منٹ میں اسے مکمل بھی نہیں کر سکتا. لہذا صرف ایک اشارے کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے یہ گفتگو کر دیا ہے. واقعہ یہ ہے, بالکل مشہور واقعہ. دیکھیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں.
ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں نئی جہت آپ کے سامنے پیش کر سکوں. حدیث کے ساتھ آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اس کے مقاصد بھی جانتے ہیں, لیکن اب ذرا اس نہج سے ذرا سن لیجئے. روایت یہ کہ رویا عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دخل علیہ بھی, ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے, وقال انی اجدو فی بدنی ضعفا, نبی نے فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے. اس لفظ ضعف کا میں نے ترجمہ نہیں کیا. اس ضعف کو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ضعف کے معنی کمزوری کے ہیں, ضعف کے معنی نقاہت کے ہیں, لیکن ایک عالم دین ہے, انہوں نے اس حدیث قصہ کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے سر وفا. اس میں وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ نبی نے جو یہ کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا, کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, تو یہ بدن کی کمزوری یہ بیماری اور نقاہت نہیں ہے. بدن کی کمزوری یہ بیماری نہیں ہے کہ کچھ بیماری محسوس کیا. بدن میں کمزوری کا ہونا یعنی ایک بیماری, بدن میں کمزوری کا احساس یعنی ایک بیماری. یعنی نبی نے جسمانی طور سے یہ ضعف کا مطلب وہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایک الگ معنی بیان کیا کہ وہ جسمانی کمزوری کیا تھی. کہا ہے کہ انسان کبھی کبھی جو ہے کچھ ٹینشن میں ہوتا ہے, ٹینشن کی حالت جو پیدا ہوتی ہے, انہوں نے جو بیان کیا کہتے کہ انسان کے جو ٹینشن کی حالت پیدا ہوتی ہے اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, تو وہ ایک سکون تلاش کرتا ہے, سکون کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو, مجھے تنہا چھوڑ دو. تو جو فرمایا آپ نے, نبی جب شہزادی کے گھر میں آئے تو وہ کچھ ٹینشن میں تھے. اس کے بعد اس کی وہ وضاحت کرتے ہوئے آگے آتے کہتے کہ سب سے بڑا ٹینشن کیا تھا نبی کو, یہ جو بدن میں ضعف طاری ہوا تھا. تو کہا کہ پیغمبر کو یہ جو ضعف طاری ہوا, در حقیقت پیغمبر اپنے بعد آئندہ کے لیے فکر مند تھے کہ میں کیا کروں اپنے اہل بیت کے لیے, کیا کروں حق علی کے لیے, کیا کروں حق فاطمہ کے لیے. تو پیغمبر اس ضعف کی بنیاد پر آئے, کہنے لگے کہ لاؤ. تو شہزادی نے کیا کیا, انی اجدو فی بدنی ضعفا, شہزادی نے لا کر کے فإنی اتیتو, پھر میں لے کر کے آئی کسائل یمانی, یمنی چادر کو, اور پیغمبر کے اوپر اڑا دیا. وغطیتہو, اور اڑا دیا. وصرت انظر, اور جیسے ہی میں نے چادر اڑایا, اب توجہ کیجئے گا, چادر کس کی تھی یمنی؟ نبی کی نہیں, کس کی تھی؟ شہزادی کی. شہزادی نے کیا کیا, نبی نے ضعف کا احساس کیا, شہزادی نے اپنی چادر اڑا دی. اب شہزادی کہتے ہیں خطہ ہے, تو جیسے ہی میں نے اڑایا ویسے ہی دیکھا. وصرت انظر الیہ اذا وجهه یتلالو کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. جیسے ہی میں نے چادر اڑایا تو فاطمہ کی چادر کا کمال یہ ہوا کہ جو رسول ابھی ضعف کی حالت میں آیا تھا, جیسے ہی چادر کو اڑا میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند چمکنے لگے. فاطمہ کی چادر میں یہ کمال کہ نبی کو اگر اڑا دی جائے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ دیکھیے میرے الفاظ نہیں, یہ سب حدیثیں کے سامنے آپ لوگ پڑھتے ہیں, میں صرف اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں.
وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع له کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال. اب یہ شہزادی نے اڑا دیا. اڑانے کے بعد پھر روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے کون آیا. ترتیب تو اس حدیث کے ساتھ یہ ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے مولا کائنات داخل ہوتے چادر میں, اس کے بعد شہزادی جاتی, پھر امام حسن آتے, پھر امام حسین جاتے. لیکن ترتیب دیکھیے, اور ترتیب کے ساتھ ساتھ ادب اور سلیقہ دیکھیے. اپنے اپنے گھروں میں اس ادب اور سلیقے کو لے کر کے آئیے. کون آیا؟ کہا کہ دخل علیہ. کون آیا؟ امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام آئے. کہا کہ اے مادر گرامی آپ پر سلام ہو. اس کا مطلب گھر میں نہیں تھے, گھر سے باہر آئے, ہے نا. گھر میں تھے نہیں, گھر سے باہر آئے. دیکھیے یہ حدیث کے ساتھ بس ایسے ہی برکت نہیں دے گی جب تک اس کو اپنائیں گے نہیں, اس کے معنی اور ترجمے کے ساتھ. فاطمہ کے گھر سے سبق لیجئے کہ فاطمہ سکھا کیا رہی ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے, ہم آگے پتہ چلا اور جیسے ہی آئے کسی صاحب کے یہاں گئے اور جیسے ہی بیٹھے ہم اپنی مثال پلٹ لیتے ہیں کہ کوئی صاحب ہمارے گھر پہ آئے, جناب اسلم صاحب ہمارے گھر پہ تشریف لے کر کے آئے. ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے کہ اب جب آ کر کے بیٹھ گئے, اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے, ہنس کے جھانک کے کود کے پھاند کے چلے جا رہے ہیں. ماحول یہی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر ہم نے دیکھا مولانا ہے, ہم کیا سمجھیں گے اسلم صاحب, تو اب ہمیں اپنی بے عزتی محسوس. ہم نے کہا بیٹا یہاں آئیے, انکل کو سلام کیجئے, یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول. لیکن فاطمہ کے گھر سے سیکھو, فاطمہ کے گھر سے سیکھو. حسن باہر سے آئے, آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ السلام علیکم یا امی. اے مادر گرامی آپ کو سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اپنے بچوں کو خود کو کلام سلام کرنے کی عادت ڈلواؤ کہ جب بھی گھر سے گھر کے اندر آئے تو گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہو. اس لیے کہ جب اپنوں کو سلام کریں گے تو کوئی اور غیر آئے گا تو اسے بھی سلام کریں گے. یہ مقام تربیت میں ہے. حدیث کے ساتھ وہ ایسے پڑھے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ انکل آئے, چچا آئے, دادا آئے, نانا آئے, ماموں آئے, انہیں سلام کرو. یہ ہے شہزادی کے گھر کا ماحول. سلام کیا. اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں اب سنیے, لفظوں کو ذرا غور کیجئے گا. انی اشم انک رائحۃ طیبہ. یہ مادر گرامی, امی جان آپ کے پاس ایک بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. انی اشمو, میں سونگ رہا ہوں, میں محسوس کر رہا ہوں, رائحۃ, ایک اچھی خوشبو کو. کأنہ رائحۃ جدی رسول اللہ. اور یہ خوشبو تو ویسی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسے میرے نانا جان کی خوشبو ہو. شہزادی نے جواب سلام دیا. شہزادی نے نہیں کہا جیتے رہو, خوش رہو, سلامت رہو. بڑی تھی نا, ماں تھی نا, یہ سب نہیں کہا. اسلامی آداب شہزادی نے اپنے گھر سے اس حدیث کے ساتھ ذریعے سے دے دیا کہ اگر کسی نے سلام علیک کہا ہے تو علیک السلام اس کا جواب ہوتا ہے. شہزادی نے کہا وعلیک السلام, وعلیک السلام یا ولدی. شہزادی نے فرمایا کہ تم پر بھی سلام ہو, وعلیک السلام. شہزادی نے نہیں کہا جیتے رہو, خوش رہو. شہزادی نے علیہ السلام بتایا. اپنے گھروں میں اسلامی سلام کو رواج کرو, اپنے سماجی سلام کو نہیں. اسلامی سلام جو ہے یہ آیت ہے سلام علیکم. جب آپ سلام علیکم کہتے ہیں تو ایک آیت کی تلاوت ہوتی ہے. جب آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے. یہ جیتے رہو خوش رہو میں صرف ایک دعا
पूरी हदीसे के साथ मैं तर्जुमा नहीं पढ़ा था, जिस जगह मैं लेकर के जाना चाहता हूं वहां तक मैं आपको पहुंचा कर बात को वहीं खत्म कर दूंगा। अब पैगंबर ये वाकया हुआ, इमाम सल्लल्लाहु आए और गए, चादर के करीब खड़े हो गए। मां ने बताया कि चादर के नीचे लेटे हुए, जैसी बताया चादर के नीचे लेटे हुए गए। अब फिर वहां पहुंचे। देखिए तरबियत का दूसरा मरहला, घर में दाखिल हुए तो सलाम करते हुए मां ने आदाब इस्लामी के मुताबिक जवाब दिया। अब वहां से पैगंबर के करीब है, अब तो घर में आ चुके हैं ना, घर में आ चुके हैं ना, अब खड़े हो गए चादर के पास। अब वहां खड़े होकर के अब फिर सलाम कर रहे हैं। सलाम करने के बाद इजाजत तलब की। कहा कि नाना जान क्या हमें भी ये इजाजत है कि हम इस चादर के नीचे दाखिल हो जाएं। फातिमा के पाले हुए हसन है, इमाम हसन इस्लाम का अभी उस वक्त बचपना है, बचपना है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है कि हम लोग इमाम का लफ्ज जहन में आता है सोचते हैं कि बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी बचपना है। एक इस रुख से देखिए, इमाम के लिए बचपना, जवानी और बुढ़ापा वो एक अलग बहस है, लेकिन अभी मकाम तरबियत में जरा गौर कीजिए। वहां पहुंच गए, पहुंच करके बचपने का काम तो यही था कि नाना लेटे हुए चादर उठा करके खोलते, खींचते और उसमें दाखिल हो जाते। कहा ये सैयदा की तरबियत है। सैयदा की तरबियत यह है कि रसूल के पास हर काम इजाजत के साथ किया जाता है। यह फातिमा की तरबियत है कि रसूल से करीब होने के लिए भले ही रसूल और सामने वाले के दरमियान एक चादर सिर्फ फासला बनी हो, तवज्जो कीजिएगा, एक चादर अगर फासला बनी हो तब भी रसूल से इजाजत लेनी पड़ेगी। रसूल से करीब होने के लिए, रसूल से मिलने के लिए, चाहे वो हसन ही क्यों ना हो, उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। यही हुआ, इमाम हुसैन आए, उन्होंने भी इजाजत ली। यही हुआ कि जब मौलाए कायनात आए, इजाजत ली, ताकि दुनिया को यह बता दे कि रसूल के पास बगैर इजाजत के रसूल ने अगर छोटा सा घर बनाया हो, देखिए वो चादर नहीं ओढ़ी थी। अभी जब इस हदीसे के साथ के आखिर में जाएंगे तब मालूम होगा रसूल ने ये बैत बनाया था। बैत कहते हैं घर को, चादर का घेर करके ये बैत बनाया था और उसमें अपने घर वालों को इकट्ठा किया था। फिर वो हुए अहले बैत। तो जो फरमाया आपने, अब नबी ने सबको, इमाम हसन और इमाम हुसैन और यहां तक के मौलाए कायनात का ये किरदार ये बताता है कि जब तक इजाजत न मिले रसूल से करीब हुआ नहीं जाता। रसूल के बनाए हुए बैत में नबी की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। नबी के बनाए हुए बैत में या नबी के बैत में नबी की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। जब नबी के बैत में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हुआ जा सकता, तो अब नबी से मुराद क्या नबी की आंखें हैं, नबी का सर है, नबी के कान है, नबी के हाथ हैं, नबी के पैर हैं, या नबी का पूरा वजूद? कहा जाएगा पूरा वजूद, किसी एक उज़्व को नहीं कहा जा रहा है। तो फरमाइएगा, तो अब नबी ने अगर किसी को कह दिया हो कि ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, तो आप जरा गौर कीजिए कि जब नबी के पास बगैर इजाजत नहीं पहुंचा जा सकता, नबी के घर में नबी की इजाजत के बगैर आने की इजाजत नहीं है। जब तक नबी इजाजत न दे दे तो जिस फातिमा को नबी ने अपना टुकड़ा कहा हो, अपना हिस्सा कहा हो, उसमें भी मुसलमानों को अपनी मर्जी से दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि और मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ایک چیز اس کی اور ایک خاصیت ہے. امام حسن آئے تو انہوں نے کہا اب اس ٹکڑے کو محسوس تو کیجئے کہ کہیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ واقعاً فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بس تو ملنی, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہیں کوئی ایک مرحلہ تو اس کا جواب اسی حدیث کے سامنے ہے. امام حسن علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ, یہ مادر گرامی میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. مولا کائنات آئے, کہہ لگے میں اپنے بھائی کی اور نبی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ بھی چادر کے پاس کھڑی ہوتی اور کھڑی ہو کر کے کہتی کہ اے بابا جان آپ پر سلام ہو, اور سلام کرنے کے بعد شہزادی کہتی بابا میں آپ کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں. لیکن حدیث کے سامنے کہیں یہ جملہ ہے؟ حدیث کے سامنے کہیں جملہ ہے؟ نہیں ہے. امام حسن نے محسوس کیا, امام حسین نے محسوس کیا, مولا کائنات نے محسوس کیا. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ اس چیز کا اس بات کیا جانا تھا کہ فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے, نبی کا ٹکڑا ہے. لہذا اس احساس کی ضرورت نہیں تھی فاطمہ کو. اب شہزادی بھی چادر میں داخل ہو گئی. جب داخل ہو گئی, اب اس وقت دیکھیں خطبے میں جو میں نے ٹکڑا پیش کیا تھا وہ یہاں ہے. ہاتھوں کو اٹھاؤ, اٹھانے کے بعد کہا اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی. اس ہاؤلاء کا مطلب یہ سمجھیے, ہاؤلاء کا مطلب یہ سمجھیے اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی. خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں. اگر دیکھیے جملوں کی ذرا وضاحت اگر آپ کے سامنے میں اس طریقے سے کر دوں اور آپ سمجھ جائیں, میں کہوں کہ اس محلے کے یہی لوگ ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور کوئی نہیں ہے نا. اگر میں کہہ دوں بس یہی لوگ ہیں, نبی نے بھی کیا کہا اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی, یہی لوگ میرے اہل بیت ہیں. نبی نے کس کو کہا؟ کون تھے وہاں پہ موجود؟ ذرا اس ذات کو سمجھیے کہ جو ذاتیں وہاں موجود تھی. یہاں تک کہ روایت ملتا ہے کسی ایک کا وجود ملتا ہے, اس نے بھی کوشش کی, نبی نے چاروں طرف سے کونے دبا لیے جو تھوڑے بہت کھلے بھی تھے. وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى, رسول نے ان کو چاروں طرف سے کونوں کو, جب سب شہزادی بھی آ گئی تو ان کونوں کو دبا لیا. کہیں سے آنے کا راستہ نبی نے نہیں چھوڑا. نبی اپنے اس کردار کے ذریعے سے بتاتے رہے بس اہل بیت یہی ہے, اب کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک زوجہ بھی بڑھنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں یا نبی اللہ میں بھی آ جاؤں. نبی نے اتنا کہا انت علی الخیر, تم تو ٹھیک راستے پر ہو. ارے نبی کے جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا. انت علی الخیر, تم تو ٹھیک راستے پر ہو, اس کا اپوزٹ بھی معنی نکلتا ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. ابھی جیسے میں کہوں کہ اس جگہ پہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, مطلب ان کے علاوہ اور معنی نکلے گا. پیغمبر نے کہا انت علی الخیر, ہاں آپ خیر پر ہیں, آپ تو خیر پر ہیں, لیکن اہل بیت میں نہیں. اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم انا ہاؤلاء, خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں.
وہ خاصتی، میرے سب سے خاص یہی ہے. اب الفاظ دیکھیے کہ کس کو بتایا جا رہا ہے خاص. خود سے کسی کا خاص ہونا اور ہے، اور جس سے مخصوص ہوا جا رہا ہے اس کا خاص کہہ دینا اور ہے. آپ سب کہیں گے کہ مولانا میرا صاحب میرے بہت قریبی ہیں، ہمارے بھائی کو ہم یہاں سے کہیں کہ یہ ہمارے خاص ہیں. تو اب بتائیے سب نے اور ان میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اہل بیت اور ہستیوں سے جدا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا خاصتی وحامتی. اب اس کے بعد جو پیغمبر نے بڑی بات کہی، پیغمبر نے کہا لحمہم لحمی، یہاں تک کہ صرف اتنے ہی خاص نہیں ہیں. اب ان کو مجھ سے جدا مت سمجھنا. لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت. ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون. یعلمنی ما یعلمہم، جو انہیں رنج و علم پہنچائے اس نے مجھے رنج و علم پہنچایا. اب یہ دلیل دی ہے، یہ یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، یہ دلیل دیا ہے کس چیز کی؟ کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. اس کا مطلب کہ اگر ان کے جسم کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو وہ تکلیف مجھے بھی پہنچ رہی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اگر ان کا خون بہایا جا رہا ہے تو انہی کا نہیں بہایا جا رہا، میرا بھی بہایا جا رہا ہے. یعلمنی ما یعلمہم ویحزنہم ما یحزنہم وحرب لمن حاربہم، جس نے بھی ان سے جنگ کیا اس کی جنگ ان سے نہیں ہے، مجھ سے ہے. جس نے بھی ان سے جنگ کیا، نبی نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا. جس نے بھی ان سے جنگ کیا، چاہے مدینے میں کیا ہو، چاہے بدر میں کیا ہو، چاہے احد میں کیا ہو، چاہے خیبر میں کیا ہو، چاہے خندق میں کیا ہو، چاہے مدینے میں کیا ہو، چاہے کربلا میں کیا ہو، چاہے بصرہ میں کیا ہو، چاہے کوفہ میں کیا ہو، چاہے صفین میں کیا ہو، ایک مکمل طور سے یہاں پہ استثناء کسی کو نہیں کیا ہے، جدا نہیں کیا. انا حرب لمن حاربہم. اب مت سمجھنا کہ تم علی سے جنگ کر رہے ہو، نہیں، یہ جنگ رسول سے ہے. نبی نے فیصلہ کر دیا من حاربہم، جو بھی ان سے جنگ کرے اس کی جنگ اس سے نہیں ہے، ان سے نہیں ہے، مجھ سے. وسلم لمن سالمہم. اور ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ اگر انہوں نے کسی سے صلح کر لی تو یہ ان کی صلح نہیں ہے، سمجھو کہ ہم سے صلح ہو گئی. نبی ایک سوال کے جواب اور دیتے چلے جا رہے ہیں کہ حسن اگر کہیں صلح کے لیے آمادہ ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ صلح حسن کر رہے ہیں، یہی سمجھنا تمہارے تصور کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ صلح حسن نہیں ہے بلکہ یہ صلح نبی ہے. علی اگر کہیں پر خاموشی اختیار کر لے، سلم لمن سالمہم، اگر یہ کہیں پہ خاموشی اختیار کر لے تو مت سمجھنا کہ علی خاموش ہو گئے، علی چپ ہو گئے، نہیں، یہ سمجھنا کہ یہ سیرت و کردار رسول ہے کہ یہاں پہ خاموشی کی ضرورت تھی تو خاموشی اختیار کی گئی. وعدو لمن عاداہم. اس کے بعد پیغمبر نے یہ دعا کی ہے، اللہم اذہب عنہم الرجس، خدایا ان سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھ. اس کے بعد آیت تطہیر آئی ہے وَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. نبی نے جیسے الفاظ میں دعا مانگی، خدا نے انہی الفاظ میں آئے تطہیر کو بھیجا، انہی الفاظ میں. اب ذرا دیکھیے ایک تاریخی حقیقت تھی جس کو میں نے پیش کر دیا اس چہل پہل میں اور بالکل انتشاری حالت میں. مجلس کا پڑھنا بہت سخت ماحول ہوتا ہے، جس ماحول میں صلوات پڑھی بر محمد وعلیہ.
ظاہر سی بات ہے چائے پہ چرچا ایسے ہی ہوتی ہے. سلوات پڑھی پر محمد والے محمد. تو اب ذرا اس کے خد و خال کو میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں. یحزننی ما یحزنہم, جس نے انہیں محزون کیا اس نے ہمیں محزون کیا. پیغمبر نے اللہ سے مطالبہ کیا خدایا ان کو ہر طرح کے رجس سے دور کر, لیکن پیغمبر نے ان رجس کو گنوا دیا. ہم رجس کو نجاست, پلیدی اور جیسے ہم نجس ہوتے رہتے ہیں اور نجاستیں جو ہمارے سامنے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ نے رجس کا لفظ استعمال کر کے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا. در حقیقت یہاں پہ پیغمبر نے ان کے لیے, ان ذوات مقدسہ کے لیے دلیل عصمت مانگی تھی. دلیل عصمت مانگی تھی. وہ تھے معصوم کہ دنیا کے سامنے دلیل عصمت دے دی جائے. کہا دلیل عصمت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا کہ یہ اتنے معصوم ہیں. اب وہاں سے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی سے جوڑ کر کے دیکھیے کہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, یعنی جتنا پاکیزہ میں ہوں اتنا ہی پاکیزہ اہل بیت. جو سلوک میرے ساتھ لوگوں کو کرنا چاہیے وہی سلوک میرے اہل بیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اب جب دیکھا گیا رسول کے ساتھ سلوک ایسا کر لیا گیا, ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ نے ٹھیک ہے کیا کہ شہزادی کے جنازے پہ نہیں آئے یا اہمیت نہیں دی. وہ تو وصیت تھی ان کی اپنی جگہ, لیکن ٹھیک کیا. جب رسول کا چھوڑ دیا تھا تو کیا ضرورت تھی ہنگامے کی؟ شروعات تو وہیں سے ہو گئی تھی. فاطمہ کو محور بنایا گیا. اچھا نبی نے جب یہ دعا کی جبریل چلے وہاں سے, خدایا کون ہے اس چادر کے نیچے؟ اللہ نے بتایا. یہ نہیں کہا اللہ نے, دیکھیے میں جہاں تک گفتگو لے کر کے آنا چاہتا یہ جملہ تھا. نبی نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی ہے, ان کی بیٹی ہے, ان کے داماد ہیں, ان کے نواسے ہیں. یہ نہیں کہا علی ہے, ان کی زوجہ ہے, ان کے بچے ہیں, ان کے سسر ہیں. یہ نہیں کہا حسن و حسین ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے نانا ہیں. اللہ نے تعارف کے لیے ایک ذات کا انتخاب کیا. اس ذات کا نام ہے فاطمہ, یعنی مرکز نبوت. فاطمہ کے علاوہ اور کون ہے وہاں پہ؟ یا تو نبی ہے یا امام. اس رخ کو ذرا دیکھیے, چادر کے نیچے کون ہے فاطمہ کے علاوہ؟ نبی ہے یا امام؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں نبی ہے, اس میں امام ہے. جبریل سے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کے ذریعے سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں. کہا بتا یہ رہے کہ نبوت اور امامت اگر پہچانی جائے گی تو فاطمہ سے پہچانی جائے گی. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جسے نبی کو پہچاننا ہے وہ فاطمہ کو پہچانے, جسے امام کو پہچاننا ہے وہ فاطمہ کو پہچانے. اور جس نے فاطمہ کو نہیں پہچانا نہ اس نے نبی کو پہچانا نہ اس نے امام کو پہچانا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہ نبی کو پہچانا نہ اس نے امام کو پہچانا. البتہ اس حدیث کے ساتھ بہت سے تربیتی پہلو ہیں, بہت سی باتیں ہیں. ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے شہزادی ایک ایسا مرکز ہے کہ اس مرکز سے اس کو بہت اچھا لفظ آیت اللہ وحید خراسانی نے استعمال کیا کہ فاطمہ حلقہ وصل امامت و نبوت ہے. حلقہ وصل نبوت اور امامت یہ دو کڑیاں ہیں. دو کڑی ہے.
کسی دو کڑی کو جوڑنے کے لیے ایک کڑی کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکل ہے نا آپ کے پاس, چین اس کا کبھی ٹوٹتا ہے؟ جڑتا کہاں سے ہے؟ اسے چھوٹا اور بڑا کرانا پڑتا ہے, تو ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, چین جو جوڑتے ہیں. موٹر سائیکل میں جو چین ہوتا ہے, اس جگہ پہ یا سائیکل میں جو چین لگا ہوتا ہے, جہاں سے اس چین کو کھولتے ہیں, وہ بالکل اہم کلیدی کردار ہوتا ہے. وہیں سے وہ کھل سکتا ہے, وہیں سے وہ بن سکتا ہے. ہر جگہ سے چین چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے, اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لاک کہا جاتا ہے اسے, یاد آیا نا, اسے لاک کہا جاتا ہے. وہ لاک ہوتا ہے تب ادھر کا چین اور ادھر کا دونوں جڑتا ہے, ورنہ جڑے گا نہیں. فاطمہ نبوت اور امامت کے درمیان ایک لاک کے طور پہ ہے کہ اگر اسے ہٹا لیا جائے تو چین اسی زنجیر ہی کو انگلش میں چین کہا جاتا ہے, زنجیر ہی کو انگلش میں چین کہا جاتا ہے. اس وقت تک کسی زنجیر کو جوڑا ہی نہیں جا سکتا جب تک کے لیے اس کے ان دونوں کے درمیان میں ایک لاک نہ ہو. نبوت اور امامت کو جوڑنا تھا تو اس کے لیے درمیان میں فاطمہ کو رکھا گیا. نبوت اور امامت کو جوڑنے کے لیے فاطمہ کو رکھا گیا. فاطمہ وہ محور ہیں کہ فاطمہ کے بغیر اسلام کی آبرو ہی نہیں ہے. پیغمبر کی حیات کا مشہور واقعہ کون سا؟ مباہلہ. حکم ہوا اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ, اپنے مردوں کو لے کر کے آؤ, اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ, اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤ. ادھر سے وہ چلے, ادھر سے رسول کا قافلہ, سب آپ کی نگاہوں میں ہے. دیکھیں فاطمہ کی محوریت اور مرکزیت کیا ہے, تاکہ وہاں جیسے ہی پہنچے ختم کر دیا. بہت زیادہ نہیں, 7-8 منٹ کی اور مجلس بچی ہوئی, اس سے زیادہ نہیں. شہزادی مولا کائنات امام حسن امام حسین رسول خدا, یہی ہستیاں تھی نا. جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ واپس جانے لگے, کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. ہونا کیا تھا وہاں؟ کہا وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی, جو جھوٹے ہو ان پر لعنت. کیوں نہیں کی گئی لعنت؟ کہا وہ لوگ خود ہی بھاگ گئے. کون؟ وہ عیسائی لوگ, نجران کے نصارہ جنہیں کہا جاتا ہے, نجران کے عیسائی وہ تھے, واپس جانے لگے. کیا کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولایت اور آپ کی سمجھ کتنی ہے. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. میں ان عیسائیوں سے سوال کرتا ہوں, تم نے نبی کو نہیں دیکھا تھا کبھی؟ علی کو نہیں دیکھا تھا کبھی؟ حسن کو نہیں دیکھا تھا کبھی؟ حسین کو نہیں دیکھا تھا کبھی؟ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے؟ کیا تم نے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ علی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ حسن و حسین کو سوارے دوسرے پیغمبر نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہی کہیں گے کہ ہم جس چہرے کی بات کر رہے ہیں تم نہیں سمجھ رہے ہو. ہم نے علی کو بھی دیکھا تھا, نبی کو بھی دیکھا تھا, حسن کو بھی دیکھا تھا, حسین کو بھی دیکھا تھا, لیکن جس مرکزی کردار کو رسول اس درمیان میں لے کر کے آ رہے ہیں وہ ذات فاطمہ ہے کہ اس کو ہم نے نہیں دیکھا تھا. اب میدان میں آئی ہے تو ہمیں یقین ہو گیا اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. لیکن افسوس ہے کہ فاطمہ کو دوسرے مذاہب کے لوگ جان گئے, ان کی اہمیت اور فضیلت کو اپنے نہیں پہچان سکے. اور زندگی میں ہم مر جائیں گے تو بڑے بڑے شعراء کوشش کریں گے کہ ہمارا مرثیہ کہیں, تعزیت نامہ کہیں. اکثر یہی ہوتا ہے نا, مرنے کے بعد مرثیے کہے جاتے ہیں, مرنے کے بعد ساری تعزیتی نظمیں کہے جاتی ہیں.
اللہ اللہ، فاطمہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مرثیہ پڑھ لیا. سبت علی الایام سرنا لیالیا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ فاطمہ نے اپنا مصائب اور اپنی مصیبت خود پڑھ لی، خود پڑھ لیا. اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر ایسے مظالم اور ستم ڈھائے گئے کہ اگر یہ روز روشن پہ پڑ جاتے تو یہ تاریک رات میں بدل جاتے. عزیزان گرامی، شہزادی پر بڑے ظلم ہوئے، شہادت کی تاریخ گزر گئی. اب ان ایام میں سوچنے لائق ہے کہ ان بچوں سے کوئی پوچھے کہ جو بچے نہ ماں کے بغیر کھاتے ہوں، نہ ماں کے بغیر پیتے ہوں، نہ ماں کے بغیر سوتے ہوں، نہ ماں کے بغیر نہاتے ہوں، اگر ان کی ماں چلی جاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. باپ کے لیے سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے تسلی دے، کیسے سمجھائے. اگر بچے سوال کر لیں کہ اماں کہاں ہے تو یہ باپ کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. علی کے لیے یہ مصیبت کے ایام ہے کہ فاطمہ کی شہادت ہو گئی، حسن و حسین، زینب و کلثوم چھوٹے. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے خود سمجھدار تھے، بابا سے اپنے ایسا شکوہ نہیں کیا. ہاں عزیزو، لیکن ایک غم ایسا ہے شہزادی کا، صرف ایک مرحلہ ہے جو غموں کا بہت مشہور ہے، وہ ہے پہلو شکستہ ہونا. لیکن ایک مرحلہ اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. شہزادی صرف پسلیوں کے نشان اور پسلیوں کا زخم لے کر کے اس دنیا سے نہیں گئی ہیں، چند نشانات اور لے کر کے گئے ہیں. شہزادی گئی ہیں، بس انہی میں سے دو نشان آپ کے سامنے بیان کر دوں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، چاہنے والا ہے، اور آ کر کے کہتا ہے آقا خدا نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے خدا نے. مولا نے اسے دعائیں دی، دعاؤں سے نوازا. نوازنے کے بعد وہ بہت خوش ہوا، کہہ رہے آقا میں صرف یہ نہیں بتانے آیا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، بلکہ میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ خدا نے جو مجھے بیٹی دی ہے وہ میں نے آپ کی جدہ ماجدہ اور دادی کے نام پر اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا کی آنکھیں چھلک گئی، چھلکنے کے بعد آنکھیں رونے لگے، اور اس کے بعد خوش ہو کر کے امام کہتے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے، تم نے ہماری جدہ ماجدہ کے نام کو زندہ رکھا. وہ بھی بڑی دعائیں پا کر کے جب واپس جانے لگا، خوشی کے عالم میں واپس ہونے لگا، امام نے اسے بلایا، اے بھائی ذرا ٹھہرو، میرے پاس آؤ، میری ایک بات ذرا سن لو. وہ واپس آیا، آقا حکم کیجئے. کہا تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، میری ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ دیکھو خیال رہے کبھی بھی اپنی بیٹی کے رخسار پر تماچے نہ مارنا. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا ظلم تھا کہ ہمارے کوئی امام اس ظلم کو بھول نہ سکے، بلکہ ہمارے ائمہ کو بھی یہ یاد تھا. یہ مرحلہ شہزادی کو جب غسل دیا جانے لگا، سب سے پہلے وہ غسل دینے کے لیے وصیت تھی کہ مولا کائنات غسل دیں گے، کیونکہ شہزادی معصومہ تھی اور ایک معصوم ہی انہیں غسل دے سکتا ہے. اسی درمیان اور غسل دینے کا حق کسی شوہر ہی کا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو دے. ہاں مولا غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے جیسے ہی سر و گردن کو غسل دیا تو جب سر و گردن پہ جیسے ہی غسل کا پانی پہنچایا، رخسار پہ نیل کا نشان دکھا. اس کے بعد مولا نے جب بدن کو غسل دینا شروع کیا، ہاتھ پھیرتے پھیرتے بازوؤں پر مولا کی نگاہ پڑی تو نگاہ یوں پڑی کہ جیسے بازو پر کوئی کالا تعویذ باندھا جاتا ہے، شاید کوئی کالا تعویذ بندھا ہے. لیکن جب ہاتھ پھیرا تو کوئی تعویذ نہ تھا، کوئی تعویذ نہ تھا، بلکہ ایک کالا نشان تھا کہ جو ابھرا ہوا تھا. وجہ کیا تھی کہ یہ کیسا نشان تھا؟ یہ کوئی پیدائشی نشان نہیں تھا. ارے شہزادی کی شہادت
سے جب جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا تھا، اسی دھکا مکی میں شہزادی کا تھوڑا سا ہاتھ دروازے کے باہر نکلا تھا، اسی پر ملعون نے اپنے کوڑوں سے ایسا وار کیا تھا، وہ نشان نہ گیا۔ ارے یہ دو نشان تو علی نے دیکھے لیکن علی برداشت کر لے گئے، لیکن جب پسلیوں تک ہاتھ پہنچا اب علی کی برداشت جواب دے گئی، چیخ مار